قادری صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ کو متبرک جان کر سیدنا زکریہ علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی، لیکن کیا ان کا یہ دعویٰ متقدمین ائمہ مفسرین کے مطابق ہے؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر ان سے پہلے متقدمین مفسرین نے یہ کی؟ اگر ایک پتھر کو واسطہ بنا لینا تو جائز ہو اور انبیاء و اولیاء کو واسطہ بنانا ناجائز اور شرک تصور کیا جائے تو یہ حقیقی تصور دین کے خلاف ہے۔ موصوف نے تبرک مشروع اور تبرک ممنوع کو مکس کر دیا۔ مثال دینا حجر اسود کی، مقام ابراہیم کی، رکن یمانی کی، تو یہ سوال گندم اور جواب چنے والی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ امت میں جن اصطلاحات کی وجہ سے بہت غلط فہمیاں اور بدعمالیاں، بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک تبرک ہے۔ تبرک برکت لینے کو کہتے ہیں، اور برکت کثرت خیر کا نام ہے، اور یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جن چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے وہ جگہوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وقت کی صورت میں بھی، اور انسانوں کی صورت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو برکت دی، جیسے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ تو جگہ کے مبارک ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں خیر کثیر ہوتی ہے، جو اسی میں لازم یعنی اسی میں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ برکت کی نیت سے اس جگہ کی زمین کو چھوا جائے یا اس کی دیواروں کو مس کیا جائے، کیونکہ اس کی برکت اس جگہ کے ساتھ لازم ہوتی ہے، منتقل نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس جگہ کو ہاتھ لگائیں یا اس میں دفن ہو جائیں یا اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس کی برکت آپ کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ اس کی برکت صرف معنوی ہوتی ہے۔ بیت اللہ مبارک ہے لیکن اس کی برکت منتقل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو بیت اللہ کو چھوئے گا اس کی برکت اس پر منتقل ہو جائے گی۔ یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ بیت اللہ معنوی طور پر مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمارت میں اللہ کی دی ہوئی کئی برکتیں جمع ہیں۔ مثلاً دل اس کے ساتھ اٹک جاتے ہیں، جو اس میں آنے کا ارادہ کرتا ہے آتا ہے، طواف کرتا ہے اور اس کے پاس عبادت کرتا ہے، اس کو خیر کثیر حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حجر اسود مبارک پتھر ہے لیکن اس کی برکت صرف عبادت کے لیے ہے، یعنی جو اس کو عبادت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چومتا ہے اور اس کا استلام کرتا ہے، اسے اس بنا پر اتباع کی برکت حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب حجر اسود کو چوما تو فرمایا پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حجر اسود کو چومتا ہے، حجر اسود نہ اسے کسی قسم کا کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان دور کر سکتا ہے۔ اسے چومنے کا باعث صرف اللہ کی عبادت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ جگہوں میں برکت ہونے کا یہی معنی ہے۔ اور اسی طرح وقت میں برکت، مثلاً ماہ رمضان یا دیگر فضیلت والے ایام یا راتیں، ان کے مبارک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان میں عبادت کرے گا وہ دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ ثواب حاصل کرے گا۔ اسی طرح انسانوں میں جو برکت ہے جسے اللہ نے مومن لوگوں میں رکھ دیا ہے، ان میں سر فہرست انبیاء اور رسل ہیں۔ انبیاء کی برکت ذاتی ہوتی ہے، یعنی ان کے اجسام برکت والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم کو مبارک بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو مبارک بنایا، نوح علیہ السلام کے جسم کو مبارک بنایا، اسی طرح سیدنا عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے اجسام کو مبارک بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے کسی امتی نے ان کے اجسام کو چھو کر یا ان کا پسینہ لے کر یا ان کے بالوں سے برکت حاصل کی تو یہ جائز تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام کو ایسی برکت نصیب فرمائی تھی جو آگے منتقل ہوتی تھی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی مبارک تھا، اسی لیے احادیث میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پسینے اور بالوں سے تبرک لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وہ آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے میں مقابلہ کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر تبرکات کا معاملہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کے اجسام میں برکت ذاتی تھی، جس کا اثر دوسروں تک منتقل بھی ہوتا تھا، لیکن یہ انبیاء اور رسل کے ساتھ خاص ہے۔ ان کے علاوہ انبیاء کے صحابہ میں سے کسی صحابہ کے بارے میں یہ وارد نہیں کہ ان کی برکت ذاتی ہو
یہاں تک کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بزرگ ہستیاں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں بھی یہ ثابت ہے کہ کوئی ان سے تبرک نہیں لیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں، وضو کے پانی، تھوک یعنی لعاب مبارک، پسینے، لباس وغیرہ سے تبرک لیا جاتا تھا، لیکن صحابہ میں سے کسی کے لیے یہ نہیں ہے۔ صحابہ کی برکت عمل والی برکت تھی، یہ ذاتی برکت نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی طرح دوسروں کو منتقل ہوتی ہو۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت کی برکت ایسی ہے جیسے مسلمان کی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر مسلمان میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہونے کی وجہ سے آیت تیمم کے نزول پر فرمایا، اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں، یہ وہی برکت ہے جسے ہر مسلمان کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور آل ابو بکر کی طرف بھی منسوب کیا گیا۔ یہ عمل والی برکت ہے اور یہی برکت ایمان، علم، دعوت اور عمل کی طرف لے کر جاتی ہے، لہٰذا ہر مسلمان میں برکت موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ برکت ذاتی نہیں ہوتی بلکہ علم، عمل، عبادت اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک شخص کو دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی بلکہ جو علم اور عمل کے راستے پہ چلتا ہے اسے یہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ اسی بنا پر نیک لوگوں سے تبرک کا معنی یہ ہے کہ نیکی میں ان کی اقتداء کی جائے۔ اہل علم سے تبرک کا معنی یہ ہوگا کہ ان سے علم حاصل کیا جائے اور استفادہ کیا جائے۔ ان سے اس طرح تبرک لینا جائز نہیں کہ ان کو چھوا جائے یا ان کے لعاب سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس امت کی سب سے بزرگ ہستیاں صحابہ ہیں۔ انہوں نے اس امت کی بزرگ ترین ہستیوں ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے ایسا تبرک حاصل نہیں کیا۔ یہ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ چھونا، اس کی چیزوں سے تبرک لینا، یہ سارے تبرکات شرکیہ ہیں۔ یاد رہے کہ آثار سے تبرک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کسی اور شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قیاس کر کے اس کے آثار سے تبرک کا جواز پیش کرنا کسی لحاظ سے درست نہیں، کیونکہ مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نیک ہستی، ولی کامل کے آثار سے تبرک لینا جائز نہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو سلف صالحین یعنی صحابہ اپنے کبار کا یا اسی طرح تابعین صحابہ کا، ائمہ دین ایک دوسرے کا ضرور ایسا کرتے، تبرک لیتے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے تھے اور قرآن و حدیث کے مفاہیم اور معانی اور مطالب کو سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا گیا، نہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی اس طرح کا تبرک لیا گیا، نہ پھر ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور پھر دوسرے صحابہ سے۔ کسی صحابی کے بارے میں بعض سند صحیح ثابت نہیں کہ کسی صحابی یا تابعی نے ان کے ساتھ تبرک والا معاملہ کیا ہو۔ امت کو گمراہ کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب تبرک کی شرعی حیثیت نامی اپنی کتاب کے پیج 19 پر لکھتے ہیں کہ جیسے مناسک حج ادا کرتے ہوئے حجر اسود، رکن یمانی اور مقام ابراہیم سے برکت کا حصول شرک نہیں، ویسے ہی کسی پیغمبر یا ولی ان سے واسطہ تیمن یا واسطہ تبرک یہ شرک کیسے ہوگا؟ اگر ایک پتھر کو واسطہ بنا لینا تو جائز ہو اور انبیاء و اولیاء کو واسطہ بنانا ناجائز اور شرک تصور کیا جائے تو یہ حقیقی تصور دین کے خلاف ہے۔ موصوف نے تبرک مشروع اور تبرک ممنوع کو مکس کر دیا۔ انبیاء کی مختلف چیزوں سے تبرک، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی، لعاب مبارک، پسینہ مبارک، بال مبارک، صحابہ تبرک لیتے، یہ تبرک تو جائز ہے، لیکن آپ کے بعد آپ کی قبر مبارک یا اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرتے ہوئے ولیوں اور ان کے آثار اور ان کی قبور کو تبرک بنانا یہ تو ممنوع ہے۔ اور مثال دینا حجر اسود کی، مقام ابراہیم کی، رکن یمانی کی، تو یہ سوال گندم اور جواب چنے والی بات ہے۔ حالانکہ حجر اسود کو بوسہ دینا،
رکن یمانی کو چھونا، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اور ایسا عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کیا جاتا ہے، تبرک حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ کیا ایسا طواف کے علاوہ کیا جاتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو چھونا، یہ تو طواف کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کا طریقہ، موقع، محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، اسی لیے اس کے علاوہ برکت کی نیت سے ان کو بوسہ دینا یا چھونا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیا جاتا ہے، رکن یمانی کو چھوا اس لیے جاتا ہے، یا مقام ابراہیم پر نماز اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ اس سے تبرک حاصل کیا جائے، تو یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کیا جانا ضروری ہے۔ حجر اسود، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کو واسطہ تیمن اور تبرک بنانا صحابہ و تابعین اور ائمہ دین سے ثابت نہیں۔ متفق علیہ روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو چومتے ہوئے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ اطاعت رسول کے علاوہ اسے چھونے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، تو کیسا تبرک بچا؟ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو جان کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حجر اسود کو تبرک کی نیت سے چوما جاتا ہے؟ اسلاف امت حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، رکن یمانی کو چھوتے تھے اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے تھے، تبرک کی نیت سے نہیں، بلکہ عبادت کو ادا کرنے میں سنت کی پیروی کرنا، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ایسا کرتے تھے۔ پھر یہی اسلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے آثار سے تبرک حاصل نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے آثار سے اور آپ کے بعد بھی جب تک آپ کے آثار محفوظ رہے ان سے تبرک لیتے رہے، لیکن آپ کی قبر مبارک سے یا آپ کے اصحاب، حتیٰ کہ بزرگ ہستیاں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، دیگر صحابہ اور اہل بیت سے ان کی ذات یا ان کے آثار سے تبرک نہیں لیا جاتا تھا، اور قبروں میں سے مبارک قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے تبرک نہیں لیا جاتا تھا، اور حجر اسود کو بھی یا رکن یمانی کے علاوہ کسی دوسرے رکن کو طواف کے علاوہ تبرک کی نیت سے نہیں چوما جاتا تھا۔ حجر اسود کو طواف کے علاوہ تبرک کی نیت سے چومنا جائز نہیں، یا رکن یمانی کے علاوہ دوسرے بھی رکن ہیں، کونے ہیں کعبہ کے، ان کو نہیں چوما جاتا، نہیں چھوا جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شارع علیہ السلام نے ایک طریقہ مقرر کر دیا وہ عبادت اور سنت کی پیروی میں تو جائز ہے، اس کے علاوہ تو ان کا بھی نہیں۔ تو بعد میں اولیاء اللہ، نیکوکار ہستیوں کا یا ان سے منسوب آثار کا یا اسی طرح ان کی قبروں اور مختلف پتھروں کا تبرک کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اس میں مجاوروں اور قبر پرستوں کے لیے بہت عبرت ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری تبرک کی شرعی حیثیت پیج 40 پہ لکھتے ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام کے حجرہ سے تبرک۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھلوں کو دیکھا تو اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، جیسے سورہ آل عمران میں ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ زکریا علیہ السلام کا واسطہ تبرک اور تیمن اور واسطہ توسل اختیار کرنا شرک نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر نہ فرماتا، کیونکہ الفاظ ربانی یوں ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ قادری صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ کو متبرک جان کر سیدنا زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی، لیکن کیا ان کا یہ دعویٰ متقدمین ائمہ مفسرین کے مطابق ہے؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر ان سے پہلے متقدمین مفسرین نے یہ کی؟ تفسیر طبری میں حسن سند کے ساتھ ہے، جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی، یعنی گرمی میں سردی کے پھل اور سردی میں گرمی کے پھل، تو کہنے لگے، جس رب نے بغیر موسم کے یہ پھل مہیا کیے ہیں، یقیناً وہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا کرنے پر قادر ہے۔
یہ سوچ کر سیدنا زکریا علیہ السلام کو اولاد میں رغبت ہوئی، وہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے دعا کی۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما قولہ ہنالک دعا زکریا ربہ فمعناہ عند ذالک ای عند رؤیت زکریا ما رأى عند مریم من رزق اللہ الذی رزقها وفضلہ الذی آتاها۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق اور فضل دیکھا جو انہیں بغیر کسی آدمی کے سبب سے ملا، یہ دیکھا کہ ان کے پاس ایسے تازہ پھل تھے جو اس وقت زمین پر موجود نہ تھے، تو باوجود بڑھاپے اور اپنی اہلیہ کے بانجھ ہونے کے انہیں اولاد میں رغبت ہوئی۔ انہیں یہ امید ہو گئی کہ اللہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو اسی حالت میں اولاد دے گا جیسے مریم کو خلوت کے دوران گرمی میں سردیوں کے پھل اور سردی میں گرمیوں کے پھل عنایت فرمائے۔ اگرچہ یہ کام اس وقت زمین میں معمول کا نہ تھا، بلکہ یہ لوگوں کے ہاں دستور کے خلاف تھا۔ اسی طرح بانجھ عورت کا ماں بننا بھی لوگوں میں معروف نہ تھا، اسی لیے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور نیک اولاد کا سوال کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا تو ان میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ کے سامنے اپنی خواہش رکھوں، اسی لیے انہوں نے وہیں اللہ سے دعا شروع کر دی اور اپنی دعا کے وسیلے سے اپنی حاجت طلب کی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اسے جگہ کے تبرک اور وسیلے کی طرف لے گئے۔ سلف صالحین کے خلاف ان کی یہ تفسیر مقبول نہیں ہو سکتی۔ یہ اور اس قسم کے لوگ اپنے فہم کو صحابہ کے فہم سے اعلیٰ و افضل سمجھتے ہیں، یعنی انہیں تو وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی جو صحابہ بھی نہ سمجھ سکے۔ یعنی سلف صالحین میں سے کسی نے اس آیت کو جگہ کے تبرک کے لیے نہیں استعمال کیا، دلیل نہیں بنایا، لیکن انہوں نے جگہ کے تبرک اور وسیلے کے اس بات میں اس آیت کو دلیل بنا لیا۔ اور یہ صرف قرآن کی اس آیت کے ساتھ نہیں، کئی آیات اور احادیث کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہاتھ کیا۔ اپنی مسند جاہ و جلال اور فرقے کو بچانے کے لیے قرآن میں معنوی اور تفسیری تحریف کر